نبوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، پھر حضور کے نام کا نور دلوں کو مومن نہیں بنا پاتا۔ باوضو آیا کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حضور کی حدیث شریف ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، باہر شعر سن کے سبحان اللہ کہتے ہو، میں کوئی شعر پڑھوں گا تو اس کا مطلب آپ بھی سبحان اللہ کہو گے؟ میرے بھائی گھر کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے؟ ایک حدیث شریف ہے، اگر ہاتھ کو اٹھا کے وعدہ کرو تو میں اسے پڑھ دوں گا، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ 10-12 سیکنڈ لگیں گے اسے عمل کرنے میں، انشاءاللہ بولو، بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ جب سے حدیث شریف میں نے پڑھی سنی ہے، کبھی ناغا نہیں ہوا میرا کبھی ناغا نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ رات بھر جگا ہوا تھا جلسے میں، دن میں بھی وہیں سیرت کمیٹی کے پروگرام میں تھا سرام میں، اور تقریباً 2 گھنٹے تک حضور غوث پاک کی سیرت پر بات کی اور بھاگتا ہوا چلا آیا، تھک گیا تھا۔ ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، گھر پہ ایک رات بھی نہیں رہ پایا، ایسے کتوں کے طریقے سے حضور کے ذکر کی محفلوں میں بھونکتا رہا، شاید کسی کو میری آواز راس آ جائے، ان میں آپ بھی ہیں اور وقت بہت کم، میں آج پہلی مرتبہ بنارس میں اتنا کم وقت لے کے آیا ہوں، حالانکہ میرا دل کہتا ہے میں بہت جلدی سنیں، اس پر عمل کریں انشاءاللہ بولیں۔ اگر عمل نہیں کر سکتے تو بیٹھے رہیے خاموشی سے، آپ کو جلسہ شوٹ نہیں کرتا، آپ جلسے کو ہضم نہیں کر سکتے، آپ جلسے سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے، ایسے بہت سارے جلسے ہوتے رہے، ان میں جلسہ یہ بھی صحیح سنیں، لیکن اس حدیث شریف کو اگر آپ نے عمل کے میدان میں لا لیا تو آپ بڑے کامیاب ہیں۔ مدینہ شریف میں بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، ان کے بچے بھوکے سوتے تھے، بڑی پریشانی تھی، لوگ انہیں غریب شہر مدینہ کہتے تھے۔ اچانک ان کے پاس پیسے آ گئے، اچانک دولت آ گئی، اب وہ امیر شہر مدینہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتا، تو بڑا غریب تھا، تیرا گھر جھوپڑی جیسی، تیرا ٹوٹا ہوا چھپر تھا، تیرا آشیانہ اجڑا ہوا تھا، اچانک تو امیر کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بتائی تھی۔ صحابہ اپنی ساری باتیں حضور سے شیئر کیا کرتے تھے، ان کے جب جانور غائب ہوتے تو کسی سے نہیں، حضور سے کہا کرتے تھے، سمجھے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بیان کی، بولے حضور نے مجھے 3 نسخے دیے۔ کتنے؟ حضور نے مجھے 3 نسخے دیے، 3 باتیں بتائیں، فرمایا جاؤ ان تینوں باتوں پر عمل کرو گے، غریبی تمہارے گھر سے باہر چلی جائے گی، دولت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تینوں باتوں پر عمل کیا، بولے پھر وہی ہوا، دولت میرے گھر میں آ گئی۔ اگر آپ ان تینوں باتوں پر عمل کر کے اپنے گھروں کو امیر لوگوں کے گھروں کے مساوی بنانا چاہتے ہیں تو بتائیں ہاتھوں کو اٹھا کے۔ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا اپنے گھر جاؤ گے تو اس حدیث شریف پر عمل کرو گے انشاءاللہ بولے۔ اپنے دکان کا دروازہ کھولنا نا، شٹر کھولنا، تب بھی یہی عمل کرنا، اپنی بہنوں کے ہاں، بھائیوں کے ہاں، بیٹیوں کے ہاں، اپنے پڑوسیوں میں کسی بھی مسلم گھر میں داخل ہونا تو یہ عمل کرنا انشاءاللہ بولے۔ ان سادات کرام علماء کرام کو گواہ بنا کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ ہاں یہ کام کی بات ہے، اسے تبرک سمجھ کے گھر لے کے جائیں، اس کان سے سنیں اسی کان سے باہر کر دیں، دوسرے کان تک پہنچنے کی نوبت نہ، یہ ڈھرا کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کچھ تو کرو کہ ساری ذمہ داریاں امام صاحب پر ہیں، ساری ذمہ داریاں پیر صاحب پر، آپ اور ہم کیا کریں گے بھائی؟ اس حدیث شریف پر عمل کرنا۔ حضور نے 3 باتیں بتائیں، کتنی؟ اونچی بولیں، بچوں کی آواز آئے گی، بڑے کیا کرنے آئے؟ 3 باتیں بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرنا جب گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کر دینا، پہلا کام یہ کرنا جب گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو، کوئی اور فروئی کام نہ کریں ورنہ پھر مائک کسی نعت خواہ کو دے دیا جائے۔ مجھے اچھے لگ رہے ہیں یہ لوگ، مجھے علامہ اسرار صاحب کی بات میرے دل کو بڑی چوٹ پہنچائی، کیسا درد مند دل ہے اس کا، الجھن میں آ گیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو، ہماری نسلوں کے عقیدے کو سنا کر، آمین تو کہتا میرے اتنا بھی علم نہیں کہا آمین کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی، کتنی؟ پہلی بات یہ تھی کہ جب گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے گھر والوں کو، کتنے لوگ ہیں جو ابھی گھر واپس جائیں گے تو سلام کریں گھر والوں کو؟ کبھی بند نہ کیجئے گا انشاءاللہ سلام، بولو انشاءاللہ، ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ بند نہ کرنا، ماں ہو تب بھی سلام کرنا، بولو انشاءاللہ۔ باپ ہو تب بھی سلام کرنا، بیوی ہو تب بھی سلام کرنا، بہن ہو تب بھی سلام کرنا، بچیاں ہو تب بھی سلام کرنا، کوئی نہ ہو گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے والی مسلمہ عورت ہو تب بھی سلام کرنا، اگر وہ بھی نہ ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کرنا، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔
جیسے آپ نے میری بات سن کے سبحان اللہ کہا، اگر گھر میں جا کے آپ نے سلام کرنے کی عادت ڈال لی، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے فرشتے سبحان اللہ کہیں۔ کچھ کرو، ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ کرو، سلام کرو گے انشاءاللہ؟ بولو۔ میں آپ سے حلفیہ بیان نہیں لیتا، قسم نہیں کھلاتا آپ کو، لیکن اتنا بتاؤ کہ سلام کرو گے گھر جا کے؟ حضور نے 3 باتیں بتائیں، یہ ایک ہوئی، کتنی بچی؟ حضور فرماتے ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لینا، ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کرنا۔ گھر میں داخل ہوگے تو سلام کیسے کرو گے؟ ہاں، اتنی بڑی کائنات میں یہی 2 بچے ہیں، ہاں اتنی بڑی دنیا میں یہی 2 بچوں کی آواز آئی، گھر میں جاؤ گے تو سلام کیسے کرو گے؟ اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بھی سلام کرنا، تو حضور کو سلام کیسے کرو؟ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بولے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے بولے۔ ممبر پہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے وہ اس عمل کو شروع کر دیں انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہوئی؟ بولو بولو، کتنی ہوئی؟ اب کتنی بچی ہے؟ ایک۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل واللہ احد شریف بھی پڑھ لیں، یاد ہے سب کو؟ اس کو پڑھنے میں سلام، حضور کو سلام، قل واللہ احد شریف پڑھنے میں مشکل سے 10-12 سیکنڈ لگتا ہے، نہ کوئی نقصان اور نہ ہی کوئی منی پرابلم، نہ ہی کوئی بجلی کا